الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنی، یعنی مدینہ شریف میں میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے تشریف لانا، اس کے بارے میں سنا تو اس وقت آپ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، یعنی پھل چن رہے تھے، تو فوراً ہی وہ پھل گھر رکھنے کی بجائے سیدھے جولی میں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے۔ اس قدر سرکار کی تشریف آوری پر خوش تھے کہ پھل جو ہے وہ گھر رکھنا بھی بھول گئے، جولی میں لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، حضور میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں، اور یہ 3 سوال ایسے ہیں لا یعلمہن الا نبی، سوائے نبی کے ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے بارے میں سوائے نبی کے کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو 3 سوال کیے وہ یہ تھے۔ پہلا سوال، اولو اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی یہ مجھے بتائیں، یعنی قرب قیامت پہلی علامت کیا ہوگی۔ دوسرا سوال کہ ما اولو طعامی اہل الجنہ، کہ جنت میں جنتی جائیں گے تو سب سے پہلا جو جنت میں کھانا ملے گا وہ کون سا ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ وما ينزع الولد الی ابیہ او الی امہ، کہ بچے کو کون سی چیز اس کے باپ یا اس کی ماں کی طرف کھینچتی ہے۔ مطلب یہ ہے بچہ کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی باپ کا ہم شکل ہوتا ہے، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ باپ کا ہم شکل بن جاتا ہے اور کبھی ماں کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 سوال حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور یہ بھی کہا کہ ان سوالوں کے جوابات سوائے اللہ کے سچے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ ابھی سوال کر کے عبداللہ بن سلام خاموش ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی بہن جبرائیل آنفا، کہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام نے نازل ہو کر ان سوالوں کے جوابات اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق وحی الہی سے ان تینوں سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دی، یعنی مشرق سے مغرب تک لوگوں کو وہ پہنچا دے گی۔ کیا مطلب؟ وہ آگ جس علاقہ میں لگے گی تو لوگ وہاں سے بھاگیں گے، تو مشرق سے لگے گی، لوگ اس آگ کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے، آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، حتیٰ کہ مغرب تک ان کو پہنچا دے گی، پھر وہ آگ بجھ جائے گی۔ اب مشرق اور مغرب سے یہاں مراد کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مشرق سے وہ لوگوں کو بھگانا شروع کرے گی تو اس سے مراد ملک عدن ہے،
یعنی ملک عدن سے آگ شروع ہوگی، لوگ وہاں سے بھاگیں گے، آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور چلتے چلتے جب فلسطین یا شام پہنچیں گے تو اس وقت آگ بجھ جائے گی اور لوگ فلسطین اور شام جو ہے وہاں قیام کریں گے۔ یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے۔ یہ تھا پہلا سوال، اس کا جواب۔ دوسرا اس نے سوال یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جنتیوں کو کھانا کون سا کھلایا جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنتیوں کو کھانا جنت میں کھلایا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ کیا ہوگا بولیے؟ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا، یعنی کلیجی مچھلی کی جو ہوگی نا وہ بھنی ہوئی سب سے پہلے جنتیوں کو کھلائی جائے گی۔ اور تیسرا جو سوال تھا اس کا جواب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ بچہ اپنے باپ کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے اور ماں کا ہم شکل کیوں ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جس کا پانی یعنی حق زوجیت ادا کرتے وقت جب دونوں میاں بیوی ملتے ہیں، جس کا پانی غالب ہو جائے تو بچہ اسی کی ہم شکل ہوگا۔ یعنی مرد کا پانی حق زوجیت ادا کرتے ہوئے غالب آ جائے تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ باپ کا، مرد کا ہم شکل ہوگا۔ اور اگر عورت کا پانی حق زوجیت ادا کرتے ہوئے اس دوران عورت کا پانی غالب آ گیا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ اپنی ماں کے ہم شکل ہوگا۔ یہ 3 سوالات تھے جن کے میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے، وحی الہی سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیے۔ اس کے بعد جب جوابات عنایت فرما دیے تو عبداللہ بن سلام بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، میں عبداللہ بن سلام اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سرکار کے غلام بن گئے، سچے سچے مسلمان بن گئے اور صحابہ کی لسٹ میں آ گئے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا بھی یہاں ذکر ہے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ سوالات کیوں کیے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے تورات کو حفظ کیا ہوا تھا، تورات کے عالم تھے۔ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان سے اس طرح کے سوالات اگر کیے جائیں اور وہ جوابات دے دے، کیونکہ انہوں نے پہلے بتا دیا یا رسول اللہ لا یعلمہن الا نبی، کہ نبی کے سوا ان سوالوں کے جوابات کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ آئے اور یہ سوالات کیے کہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو جوابات دے دیں گے اور اللہ کے سچے نبی نہ ہوئے تو یہ جوابات، ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے ان سوالوں کے جوابات دے دیے، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، حضور کا غلام ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔